اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء الدین من اول یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین و سامعین گرامی قدر، رب ذوالجلال آپ کو فکر رسا، ذوق ادب، ایمان قوی، توفیق عمل اور توفیق بندگی عنایت فرمائیں اور آپ کی عمر میں توفیقات میں برکت عطا فرمائیں۔ آپ کی خدمت میں آج قرآن مجید کا اور سورہ انفال کا ایک اہم اور موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں آج تقریباً آیت نمبر 50 ہے سورہ انفال کی۔ گزشتہ آیتوں سے بھی مربوط ہے اور آئندہ سے بھی آیہ کریمہ کو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کر کے اور ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اس آیہ کریمہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی روح کیسے قبض کر لیتا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ اصل گوہر انسانیت روح کے اندر ہے۔ روح امانت الہی ہے، جسم زمینی ہے اور اس نے زمین میں ہی رہنا ہے، اور روح آسمانی ہے اور اس نے آسمان کی طرف پرواز کرنا ہے۔ تو قبض روح ہر کسی کے لیے اللہ کی طرف سے ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن کافر چونکہ انسان کے موت کا ذائقہ اور قبض روح کی کیفیت اس کے اعمال، ایمان، عقیدہ، سوچ، کردار، اخلاق اس سے مربوط ہے، بہت گہرا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ یعنی گویا انسان خود اپنے حرکات و سکنات سے ہر دن ہر لمحہ اپنے موت کے ذائقے کو کریٹ کر لیتا ہے، اپنی قبر کو ڈیکوریٹ کر لیتا ہے جو نیک لوگ ہیں، اور اپنی قبر کو کافر ہو، منافق ہو، مجرم ہو، فاسق ہو، ہر آن اپنی قبر کو آگ لگا دیتا ہے اور اپنی موت کے تلخی کو وہ بنا دیتا ہے، کڑواہٹ کو بھی تیار کر لیتا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب دیکھو گے کہ یعنی کافروں کا روح جب قبض کیا جاتا ہے میدان جنگ میں ہو یا کسی اور صورت میں، قبض روح خود ایک سخت کام ہے کافر کے لیے، اور بعد میں بھی انشاءاللہ آئے گا کہ یہ بھی یعنی خود انہی کے اعمال اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کی موت کی تلخی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اہم مسئلہ جو ہے الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ہوں گے جو انہیں چہرے کے اوپر بھی مارتے ہوں گے اور پشت پہ بھی مارتے ہوں گے۔ یہ تعبیر جو ہے یعنی چہرے پہ مارنا اور پشت پہ مارنا، یہ رمز ہے، یہ کنایہ ہے، ایک اشارہ ہے ایک اہم مسئلے کی طرف۔ وہ مسئلہ یہ ہے دنیا سے انسان جا رہا ہوتا ہے، کچھ چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، کچھ چیزیں لے کے جا رہا ہے۔ اس عالم میں جب داخل ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ چیزیں لے کے جاتا ہے جو اس کی ضرورت کی ہوتی ہے، کچھ غیر ضروری ہوتی ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ یہاں فرشتے یعنی دنیا سے جب جا رہا ہوتا ہے تو خدا حافظی کے فرشتے اور ہیں، اور اس عالم برزخ میں جب جا رہا ہوتا ہے وہاں استقبال کے فرشتے اور ہیں۔ عزیزان امان، بیچ میں یہ بریکٹ میں یہ مسئلہ بھی حل کر دوں کہ انسان کی زندگی ہمیشہ سفر میں گزر جاتی ہے، لیکن پرلطف ترین منظر وہ ہوتا ہے جب کسی اہم سفر پہ جاتا ہے تو عزیز و اقارب و رشتہ دار و ہمسایہ والے، محلہ والے سب مل کے اسے کس عزت کے ساتھ خدا حافظی کر لیتے ہیں۔ حج پہ جا رہا ہو، زیارت پہ جا رہا ہو، کسی دور سفر پہ جا رہا ہو، اور جب سفر سے واپس آتا ہے تو استقبال کے لیے مداخانی ہو، بعض علاقوں میں اسی طرح ہے کہ
مثلا پھولوں کے گلدستے پیش کیے جاتے ہیں، سینے سے لگائے جاتے ہیں، تبریک پیش کی جاتی ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں پرلطف ترین یہ دو منظر ہیں، ایک یعنی خدا حافظی کرنا سفر پہ جاتے ہوئے، اور دوسرا استقبال کرنا۔ مومن کا بھی اسی طرح ہے کہ مومن جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو کس شان و شوکت کے ساتھ جاتا ہے، اور وہاں کے فرشتے کس انداز سے اس کے استقبال کر لیتے ہیں۔ آیتیں ہیں قرآن مجید میں، تفصیل سے اس کی گفتگو ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بھی عرض کریں گے۔ کافر بھی کافر بھی اس سفر پہ نکلا ہوتا ہے، اس کا بھی دنیا سے یہاں سے رخصت ہونے کا انداز، اور وہاں قیامت میں فرشتے جو اس کے استقبال کریں گے اس کا انداز دیکھیں، یہی قیامت ہے اس کے لیے، یہی یعنی تلخ ترین منظر ہے اس کے لیے، موت سے تلخ ہے یہ منظر اس کے لیے۔ یہاں کے فرشتے ماریں گے، یضربون وجوہہم، وجوہ کو پہلے ذکر کیا ہے، وہ ادبارہم بعد میں آیا ہے، چہرے پہ بھی ماریں گے اور میں نے پشت پہ بھی۔ وہاں کے فرشتے ماریں گے عالم برزخ والے کہ کیوں خالی ہاتھ آئے ہو، کیوں اس کیفیت کے ساتھ آئے ہو، کیوں کفر کی تاریکی کے ساتھ آئے ہو، یہ جگہ کافروں کی نہیں ہے، یہ جنت ہے، یہ مقام عظمیٰ ہے، یہاں اس کیفیت میں کیوں آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو، تم نے اللہ سے ملنا تھا، مالک یوم الدین سے ملنے آئے ہو، تو اس کیفیت کے ساتھ کیسے؟ یہ کہہ کے وہاں کے استقبال کرنے والے فرشتے اس کے چہرے پہ ماریں گے۔ اور جب یہاں سے جا رہا ہوگا تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، دنیا یہاں رہ گئی، وہاں کے سامان سفر میں سے اس کے پاس کچھ تیار نہیں تھا، تو یہاں خدا حافظی بھی اس کی بہت ہی بدترین طریقے سے ہوگی، اور اس عالم میں جب قدم رکھے گا تو بدترین طریقے سے اس کا استقبال ہوگا۔ اور دونوں امور میں، یہاں کے خدا حافظی میں اور وہاں کے استقبال میں لمحوں کا فاصلہ ہے، یہیں سے جا رہا ہوتا ہے، جب نفس اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، یہی یعنی خدا حافظی کا موقع ہوتا ہے، اور جب جان نکل رہی ہے اسی وقت وہاں کے فرشتے اس کے روح کو استقبال کر رہے ہوتے ہیں، گویا دونوں صورتوں میں تلخ ترین زندگی اس کی گزر جاتی ہے۔ اور ساتھ میں صرف ماریں گے نہیں، ساتھ میں ایک اذیتناک جملہ بھی اسے سنائیں گے جو اس کو بہت ہی تکلیف دے گی۔ وہ کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، جلانے والا ثواب، عذاب، جلانے والے عذاب کے ذائقے کو چکھ لو، جلانے والا۔ جلنے کا نام سننا آسان ہے، لیکن اسے معلوم ہوتا ہے کہ جسے کبھی کسی خدا نہ کرے کبھی آگ نے کسی کو تکلیف دی ہو، یا بجلی کی کرنٹ کسی کو لگ گئی ہو، یا کسی کے اوپر کوئی مثلا چنگاری لگی ہو، حرارت یعنی آگ کی کیسی ہوتی ہے، اور اس کی یعنی انسان کو درد اور شدت کا علم کیسے احساس ہوتا ہے۔ اس میں یعنی فرمایا کہ یہ کیفیت ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں کہ قبض روح کے بارے میں مومن کی ہو یا دوسرا افراد کی، قرآن مجید نے 3 قسم کی کیفیت بتائی ہیں۔ اللہ پہلی قسم ہے جو سب سے اہم ہے، اللہ یتوفی الانفس، کہ سب سے پہلے اللہ ہے کہ جو نفس انسان کو یتوفا، جو لے لیتا ہے۔ یتوفا کے معنی ہے پورا حساب کر لینا، لیکن یہاں پر قبض روح کے معنی میں آیا ہے، روح قبض کر لینا۔ اللہ یتوفی الانفس، خود خداوند کریم لوگوں کے یعنی نفوس کو قبضہ کر لیتا ہے، یعنی جان لیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آیا ہے کہ یعنی الذین تتوفاہم الملائکہ، فرشتے ہیں جو ان کے روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ فکیف اذا توفتہم الملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ یعنی جس طرح اس سورہ میں آیا ہے، سورہ انفال کے اندر یہی انداز سورہ محمد میں بھی گزرا ہے کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، وہاں بھی گزرا ہے کہ فرشتے ان کے روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اور تیسری جگہ ہے یتوفا، ملک الموت کا نام آیا ہے، وہ آیت بھی مکمل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ جب آئے گی تو اللہ یتوفا، سورہ سجدے کی آیت نمبر 11 ہے کہ اللہ یتوفی الانفس بھی آیا ہے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ ملک الموت تمہاری روح کو قبض کرے گا کہ جو تمہارے اوپر یعنی موکل کیا گیا ہے۔ یہ 3 مراحل آپ کے سامنے آ گئے، اللہ روح قبض کر لیتا ہے، یہ ایک منظر ہے، ملک الموت روح قبض کرنے آتا ہے، یہ دوسری منزل ہے، اور فرشتے جو ملک الموت ہی کے انڈر میں ہوتے ہیں وہ روح قبض کر لیتے ہیں۔ بہت سے بزرگ علماء سے اس طرح سنا کہ شاید بعض کتابوں میں بھی ہے، یہ شاید اور علماء کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ حالت روزے میں یعنی اگر کوئی روایت کسی حکایت کو نقل کرنی ہو تو ذمہ داری کتاب کے اوپر، راوی کے اوپر وغیرہ ڈالنا ہوتا ہے۔ روزہ رکھ کے اگر نسبت غلط ہو
ہو سکتا وہ روایت صحیح نہ ہو یا حکایت صحیح نہ ہو تو ذمہ داری آ جاتی ہے اور روزے کی کیفیت پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ علماء کرام سے بھی سنا ہے اسی طرح، اور بعض کتابوں میں بھی اسی طرح ہے۔ ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اسرائیل سے پوچھا کہ بتاؤ کافر کی روح کیسے قبض کر لیتے ہو؟ اسرائیل نے فرمایا کہ مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ شیخ الانبیاء ہے ابراہیم خلیل، بعد از پیغمبر اسلام علیہ السلام، انبیاء و مرسلین میں افضل ترین، بالا ترین، اہم ترین مقام پر، حیثیت پر ہے۔ ان سے اسرائیل نے کہا مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ ابراہیم خلیل علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کوشش کروں گا، آپ دکھائیے کہ کس چہرے پہ ساتھ آ کے کافر کی روح قبض کر لیتے ہو۔ ابراہیم خلیل سے اسرائیل نے کہا ادری الوجہ، چہرے کو ذرا ادھر موڑ دیجئے، ادھر موڑا۔ اس کے بعد اسرائیل نے کہا مجھے دیکھ لیجئے۔ جب ابراہیم خلیل کی نظر پڑ گئی اسرائیل کے اوپر، اس کیفیت کے ساتھ جو آیا، جس میں اس چہرے کے ساتھ آیا جس میں کافر کی روح قبض کر لیتا ہے، تو ایک بہت بزرگ عالم دین سے میں نے سنا ابراہیم خلیل چیخ کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ جب ہوش میں آ کے کہا کہ اس طرح آتے ہو کافر کی روح قبض کرنے؟ کہا ہاں اسی طرح آتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اگر اس کیفیت کے ساتھ آ کے روح قبض کر لیتے ہو تو اس کو جہنم میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک منظر تجھے دیکھنا ہی کافی ہے، یعنی گویا آپ کو دیکھنا ہی یعنی جہنم کا وہ ذائقہ چکھ رہا ہوگا۔ اس کے بعد پوچھا کہ مومن کی روح کیسے قبض کر لیتے ہو؟ تو ابراہیم خلیل کے کہنے پر اسرائیل علیہ السلام اتنی خوبصورت جمال اور کمال صفات کے ساتھ مجسم جنت بن کے سامنے آ گیا۔ ابراہیم خلیل اس کو دیکھ کر حشاش بشاش ہو گئے اور کہنے لگے اگر مومن کی روح قبض کرنے اس کیفیت میں آتے ہوئے اس صورت میں، تو اگر وہ جنت نہ بھی جائے ایک منظر تجھے دیکھنا کافی ہے۔ یہی ہے عزیزان امان، اس قسم کی تعبیرات قرآن میں بہت زیادہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں جن کے روح کو قبض کرنے فرشتے مختلف صورت میں آتے ہیں، اور کچھ یعنی اس سے پہلے ہی یعنی موت کی کیفیت میں آغوش موت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو دنیا میں ہی ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اور اس عقیدے پر ثابت قدم رہیں اور مشکلات میں ان کے قدم میں لغزش اگر نہ آئے اور ثابت قدمی کے ساتھ رہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر دنیا ہی میں نازل ہوتے ہیں۔ یہی لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم، لا حول ولا، کتنی لذیذ ہے یہ، کتنی لذت بخش ہے، کتنا میٹھا ہے یہ منظر کہ فرشتے اس مومن پر سلام کریں جب عالم برزخ میں داخل ہو، جنت میں داخل ہو۔ سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جائیے گا، لیکن یہ جنت، یہ صلہ اس عمل کا صلہ ہے، عمل کا بدلہ ہے جس پر تو نے عمل کیا۔ یہ تیرے عقیدے کا، خوش عقیدتی کا، یعنی نیک عقیدہ آپ نے رکھا، نیک عمل بجا لایا اور خلوص نیت کے ساتھ کیا، اللہ نے قبول کیا تو یہ نتیجہ نکلا، فادخلوها بسلام آمنین۔ یہ وہ افراد ہیں جو نیک ہیں، جن کے اوپر فرشتے آتے ہیں ان کے عمل کی وجہ سے۔ کچھ منفی چہرے بھی ہیں، نگیٹو چہرے ہیں، جن کے اعمال اور کردار کی وجہ سے ان کے اوپر شیاطین نازل ہوتے ہیں۔ حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اسیم، کیا بتا دوں آپ کو کہ جن کے اوپر شیاطین نازل ہوتے ہیں، اور شیاطین جو ہیں یعنی تہمت لگانے والے اور گنہگار لوگوں پر شیاطین نازل ہوتے ہیں۔ ان شیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوا، شیاطین جو ہیں اپنے یعنی دوستوں کے ساتھ یعنی سرگوشی میں لگے رہتے ہیں۔ پس فرشتے جن پر نازل ہونے والے اور ہیں اور شیاطین جن پہ نازل ہونے والے اور ہیں، انہی کی طرف اشارہ کیا اس آیت کے اندر، جس کی ابھی تلاوت کا شرف حاصل ہوا کہ یعنی گویا وہ اپنے اختیار سے نکل جاتا ہے۔ اس بعد والی آیت میں فرمایا، سورہ انعام کی آیت نمبر 93 میں ہے کہ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ موت نے انہیں جب ڈھانپ لیا ہوگا، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتوں نے ملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور انتہائی کھلے ہاتھوں کے ساتھ فرشتے آئیں گے، اخرجوا انفسکم، اور روح نکلنے کو حکم کریں گے، انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون، ذلت والا عذاب تمہارے انتظار میں ہے، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اللہ کے خلاف ایسی باتیں کرتے تھے جو حق سے ہٹے ہوئے تھے، وکنتم عن آیاتی تستکبرون، اور اللہ کی نشانیوں سے تم استکبار کرنے والے تھے۔
یہ ان کا انجام کیسا ہوگا، کیسے لوگ ہوں گے، اور ان کے عقیدے کا آخری یعنی مرحلہ اس انداز میں ان کے سامنے آئے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان اللہ، ایسے بھی ہوں گے کہ جو خود نفس مطمئنہ بنیں گے اور انہیں آواز آئے گی فارجع الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کے جا۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو نفس امارہ سے بھی آگے بڑھ کر نفس لوامہ کی منزل بھی کراس کر کے نفس مطمئنہ کی منزل پہ جانے کے بعد یہی لوگ ہوں گے جو فرشتے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان پر سلام بھی کریں گے، جنت کی خوشخبری بھی دیں گے، جنت کا دروازہ بھی انہیں بتا دیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں ذائقۃ الموت کا ذائقہ چکھنا۔ اگرچہ ہماری عام عوامی گفتگو میں مومنین جب کسی کے ہاں تعزیت تسلیت پیش کرنے جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر کسی نے مرنا تھا، آپ کا عزیز بھی مر گیا، فلانی کا ہمارا بھی مر گیا، حوالہ دیں گے کہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اس دنیا میں۔ لیکن ذرا گہرائی میں نہیں جاتے ہیں، اس آیت کی گہرائی میں جائیں کہ ذائقۃ الموت ہے، چکھنا ہے۔ یہ چکھنے کی کیفیت میں نے اس آیت کو آخر میں اسی لیے رکھا ہے کہ پہلے دو یعنی موت کی کیفیتوں کا بیان ہوا کہ چکھنا کیا ہوتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کو چکھ لیتا ہے، اپنی نچوڑ کو چکھ لیتا ہے، اپنے حیات کو چکھ لیتا ہے، اپنے عقیدے کو چکھ لیتا ہے۔ یہ آیت قبر کے کتیبے پہ لکھنے کی نہیں ہے، یہ اپنے زندگی کے گردن میں لٹکانے کی ہے، یہ منشور حیات بنانے کی آیت ہے، یہ آئین نامہ مملکت بنانے کی آیت ہے، یہ ملک کے بڑے بڑے عہدیداروں کے سامنے لکھ کے رکھی جانے والی آیت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ واقعاً ایسا ہی ہے، موت کے ذائقہ چکھنے کے لیے انسان کو تیار ہونا تو ہے، لیکن چکھنا بھی غیر اختیاری ہے۔ وہاں پھر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے موت کا ذائقہ چکھنا نہیں ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ مرنا اور جینا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، عزت کے ساتھ مرنا اور ذلت کے ساتھ مرنا انسان کے اختیار میں ہے۔ جہنم کے لیے جینا اور جنت کے لیے جینا انسان کے اختیار میں ہے۔ حالت ایمان میں مرنا اور کفر کی حالت میں مرنا انسان کے اختیار میں ہے۔ ایمان اور تقوی کے ساتھ مرنا اور نفاق کے ساتھ مرنا انسان کے اختیار، یہ ساری چیزیں اختیاری ہیں، لیکن مرنا اور جینا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ عزت کے ساتھ جینا انسان کے اختیار میں ہے، اور جیسا کہ مثلا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین جس نے کہا ہو، اس کے موت کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، کہ کہیں پر جہاں بھی جاتے ہیں کچھ لوگ فساد پھیلا کے تباہی مچا کے عزت والوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کے موت کا ذائقہ کیسے ہوگا؟ عربی شاعر نے موت کے بارے میں کہا کہ قد خفقت عند راسی، اس نے کہا کہ قد انشبت المنیۃ اظفارہا، موت کے درندے نے میرے اوپر اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں۔ عزیزان من، یہ اس کی سوچ ہے، اس کے عمل نے موت کو درندہ بنا دیا ہے۔ لیکن ماہ رمضان ہے، آئیے دعائے ابو حمزہ سمالی امام سجاد علیہ السلام اسی ماہ رمضان کی اسی دعا کے اندر انہی آیتوں کی روشنی میں موت کی تصویر امام سجاد علیہ السلام کیسے پیش کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں الہی قد خفقت عند راسی اجنحۃ الموت، پروردگار میرے سرانے پر موت کے پرندے نے اپنے پر بچھا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سلام ہو اس امام معصوم کے اوپر کہ کیا تصویر پیش کی ہے موت کے بارے میں، کہ اس عرب شاعر نے موت کو درندہ بنا دیا۔ درندے کا حملہ کیسا ہوتا ہے، اور امام معصوم نے موت کو پرندے سے تشبیہ دی ہے۔ وہ پرندہ رحمت کا ہوتا ہے، رحمت کی تشبیہ دینی ہو تو پرندے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ انسان کے اپنی کردار کے اوپر ہے کہ موت کو اپنے لیے درندہ بنا کے پیش کریں یا موت کو پرندہ بنا کے پیش کریں۔ وہ ہر چیز میں اپنی جگہ تیار شدہ ہے، لیکن آگے امام فرماتے ہیں قد خفقت عند راسی اجنحۃ الموت اابکی لخروج روحی اابکی لضیق لحدی اابکی لظلمت قبری، کس حال پہ سوچ کے روں اے میرے رب، قبر کی تاریکی پہ سوچ کے روں، ظلمت قبر پہ سوچ کے روں، اابکی لسوال منکر و نکیری، منکر و نکیر کے سوالات کو سوچ کے روں، اابکی لخروجی من قبری، قبر سے نکلنے والی وہ کیفیت، حاملا ثقلی علی ظہری انظر مرۃ الی یمینی و مرۃ الی شمالی، کبھی میری نظریں بائیں جانب کبھی دائیں جانب اپنے گناہوں کے اور اعمال کے بوجھ اٹھا کے میدان محشر کی طرف ذی الخلائق فی شان غیر شانی، کچھ لوگ اپنے مسائل میں مبتلا ہوں گے،
وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کو فرشتوں نے آواز دی ہو، جن کے قبض روح کے لیے بشارت بھی جنت کی مل گئی ہو، جن کو فرشتوں نے سلام کر کے استقبال کیا ہو، ان کے چہرے وجوہ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنسے ہوئے کھلے ہوئے چہرے، نعمتوں میں غرق، خوشحالی کے ساتھ۔ لیکن جن کو عذاب کے فرشتوں نے کھینچا ہے، جیسا ابھی اسی آیت کے اندر آپ نے ملاحظہ کیا، جن کے اوپر فرشتے یعنی چہرے پہ بھی مار رہے ہوں گے اور روح قبض بھی کر رہے ہوں گے، پشت پہ بھی مار رہے ہوں گے، عذاب حریق جلانے والے عذاب کی خبر بھی دے رہے ہوں گے، ان کا چہرہ کیسا ہوگا؟ وجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقھا قطرہ، ان کے چہرے پر ذلت و پشیمانی کی خاک اڑی ہوئی ہوگی۔ عزیزان من، یہ دن نزدیک ہے، ہاں یہ دن کہیں گیا نہیں ہے، یہ ایک لمحے کی بات ہے، چند لمحوں کی بات ہے۔ یہ نفس، یہ جو میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، یہ زبان ہلا رہا ہوں، یہ میری آنکھیں ہل رہی ہیں، سانس کے ذریعے یہ میں جملے بنا رہا ہوں، چند لمحوں کی مہمان ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ جب تک اللہ اپنے رسی نہیں کھینچ لیتا ہے، انسان کی زندگی کی رمق باقی ہے، لیکن جب تک یعنی اللہ تعالیٰ اپنے طرف بلا لے انسان کو، پھر فرشتوں کی مرضی ہے وہ حاضر ہو جائیں گے۔ اور ساتھ میں یہ ابھی چونکہ دامن وقت میں گنجائش ختم ہے، آخر میں اس حدیث پر میں اکتفا کروں۔ فرمایا کہ اذا مات المؤمن صعد ملکاہ فقالا، مومن کی جب موت آتی ہے تو فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا ربنا امت فلانا فیقول انزلا، فرشتے کہتے ہیں پروردگار تیرا وہ بندہ فوت ہو گیا ہے۔ اللہ کی آواز آتی ہے انزلا، جائیے فرشتوں، فصلی علیہ عند قبرہ، اس کے قبر پر یعنی دعا پڑھو، وحللانی وکبرانی، اور اس کے قبر پر میری تحلیل و تکبیر کیا کرو، وَاكْتُبَا مَا تَعْمَلَانِ لَهُ، اور اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا کرو جو کچھ تم اس کے قبر پر میری عبادت کرو گے اس کے قبر پر لکھو اور اس کے اعمال میں لکھا کرو۔ کتنی خوش نصیبی ہے اس انسان کی جس کے اوپر فرشتے عبادت کریں۔ واقعاً قبر پر کوئی کبھی کسی یعنی بد نصیبی ہوتی ہے، کبھی کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوتا، اور کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے قبر پر فرشتے پڑھنے آئیں۔ اذا مات الکافر شیعہ 70,000 من الزمان، ہاں اسی طرح ہے کہ ایک اور میں اذا مات المؤمن شیعہ 70,000 ملک، مومن کی جب موت آتی ہے تو 70,000 فرشتے اس کی مشایعت کے لیے آتے ہیں، تشییع جنازے کے لیے آتے ہیں۔ الی قبرہ فیفسحان اللہ فی قبرہ مد بصرہ، اور اس کی نگاہیں تر و تازہ ہو جاتی ہیں قبر میں۔ یاتیان بالطعام من الجنہ، قبر میں اترتے ہی جنت کا طعام اس کے لیے فرشتے حاضر کر لیتے ہیں۔ یہ مومن کی آخری منزل کی بات ہے۔ لیکن جب کافر مر جاتا ہے، اذا مات الکافر شیعہ 70,000 من الملائکہ، جب کافر مر جاتا ہے تو 70,000 فرشتے آتے ہیں، من الزبانیۃ الی قبرہ، جہنم کے شعلے لے کر، آگ کے شعلے لے کر۔ یہ آگ کے شعلے کسی پر اللہ نے جبر نہیں کیا ہے، یہ اس کے عمل کا نتیجہ ہے۔ فیضربان ضربۃ من عذاب اللہ، عذاب الہی کے ذریعے اس کے اوپر، اس کے چہرے پر مارتے ہوئے اس کو خدا حافظی کر لیتے ہیں۔ خوب یہ وہ مناظر ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، بعد والی آیت نمبر 51 تلاوت کر رہا ہوں۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بالظلام للعبید، اے انسانوں یہ تمہارے ہی کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اور اس سے یہ بات واضح ہو گئی اس آیت سے کہ انسان 100% اختیار میں ہے، 100% یعنی اپنا منشا خود بنا سکتا، اپنا راستہ خود، اپنی منزل خود بنا سکتا ہے۔ اور ورنہ قیامت کے دن بندہ یہ کہہ سکتا ہے پروردگار جو کچھ کیا میں نے تیرے اختیار سے کیا، تیرے جبر سے کیا، مجھے جہنم کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ کسی کا بہانہ یا کسی کے عذر سننا نہیں چاہتا ہے، رب ذوالجلال سنانا چاہتا ہے۔ اے میرا بندہ، میں نے یعنی باطنی حجتیں بھی تم پر پوری کی اور ظاہری حجتیں بھی ادا کی، راستہ بالکل صاف دکھایا، بینات و آیات و واضحات کے ساتھ میں نے تیری رہنمائی کی، آخر تجھے کیا ہوا کہ تو میرے راستے سے ہٹ گیا؟ اللہ یہ سنانا چاہتا ہے اگر کوئی بندہ راستے سے ہٹ جائے تو میں ان کلمات کے ساتھ کہ خدا نہ کرے کہ انسان کے اوپر کبھی ایسا دن آ جائے کہ جس دن انسان لاجواب ہو جائے، نہیں، وہ دن انسان کے قسمت میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس کے استقبال میں ہو، فرشتے بھی اس کے استقبال میں ہو، اور عالم برزخ کی پہلی منزل میں ہی جنت کا طعام اس کے استقبال اور مہمانی کے لیے اللہ پیش کرے۔ وہ دن انسان ہر مومن کو اللہ تعالیٰ دکھا دے، آپ کو، ہم سب کو انشاءاللہ ان دعاؤں کے ساتھ کہ خداوند کریم
ہمیں مسلمان جینا آسان ہے، لیکن حالت ایمان اور حالت اسلام پر موت دے الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔